کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موضوع پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس قسم کا اعتبار، اور کچھ مکتب فکر کا ہے کہ جراب پر مسا نہیں ہو سکتا۔ ایک عزیز بھائیوں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ موضوع کتنا پھٹا ہو، کتنا کس حد تک پھٹا ہوا تو اس پہ مسا ہو سکتا ہے۔ ایک بڑی زبردست دلیل دیتا ہوں آپ کو، یاد رکھیں یہ موضع اور جراب میں جو فرق کر رہے ہیں نا لوگ، یہ سمجھ آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ امام دولابی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الاسماء والکنہ، امام دولابی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الاسماء والکنہ، اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے جو ابھی سنانے لگا ہوں آپ کو۔ الاسماء والکنہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال امام الانبیاء کی خدمت کا شرف پانے والے یہ جلیل القدر صحابی انس بن مالک، انہوں نے اون کی جرابیں پہنی ہوئی تھی۔ کیا پہنی ہوئی تھی؟ اون کی جرابیں۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے اون کی جرابوں پر مسح کیا۔ توجہ کرنا، الفاظ سننا۔ تو کسی نے پوچھا اون کی جرابوں پر مسح کر رہے ہو آپ انس؟ کہا انہا الخف ولکنہما من صوف۔ انس کہتے ہیں یہ بھی موضع ہے، یہ بھی کیا ہے؟ موضع۔ انہما الخف، یہ اون کی جرابیں بھی کیا ہیں؟ موضع۔ کس نے کہا موضع؟ 300 سال بعد آنے والے کسی اہل لغت نے نہیں، کسی لغوی نے نہیں، کسی زبیدی نے نہیں، کسی ابن سیدہ نے نہیں، کسی فیروز آبادی نے نہیں، اس میں جو اصل عربی ہے، جس نے دین نبی سے سیکھا ہے، جس نے 10 سال امام الانبیاء کی خدمت کی ہے، جو اصل عربی ہے، ابن سیدہ اور یہ جناب ابن منظور الافریقی اور یہ دوسرے جو اہل لغت ہیں جن کی لغت کی کتابیں ساری دنیا میں مانی جاتی ہیں، ان سے کروڑ گنا زیادہ ان کی بات پکی ہے۔ وہ نقل کرنے والے ہیں، یہ خود اصل عربی ہیں، وہ تو ناقل ہیں کتابوں والے جن کی ساری دنیا کتابیں مانتی ہے، یہ اصل ہیں اصل۔ وہ کہتے ہیں انہا الخف، اوے موضع صرف چمڑے کا نہیں ہوتا، اون کا ہو چاہے سوت کا ہو چاہے چمڑے کا ہو، سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ موضع۔ کیا سمجھ آئیے؟ موضوع پر مسح کرنے کی جتنی دلیلیں ہیں وہ کس پر مسح کی دلیلیں بڑھ گئی؟ جرابوں پر بھی۔ کیوں؟ یہ بھی موضع ہیں، یہ بھی اللہ کی قسم موضع صرف خوف صرف چمڑے کے بنے ہوئے کو نہیں کہتے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اصل عربی صحابی رسول، وہ کہتے ہیں اون کا بھی موضع ہوتا ہے، اون کا جو بنا ہوا ہے پاؤں پر چڑھاتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جب یہ موضع ہے تو موضوع خف والی دلیلیں، اس کو خف کہا، اس پر لگتی ہیں کہ نہیں؟ دوسری بات، اللہ کے نبی نے جرابوں پر مسح کیا ہے، پیارے پیغمبر نے جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا صحابہ کو، حکم دیا۔ مسند امام احمد میں ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ صحابہ نے ٹھنڈے علاقے میں چلے گئے، شکایت کی سردی کی، آپ نے ان کو حکم دیا دوبارہ ایسے ٹھنڈے علاقے میں جاؤ تو جرابوں پر مسح کرو۔ خود اللہ کے نبی نے مسح کیا۔ مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے ترمذی میں، ابو داؤد میں، پیارے پیغمبر نے جرابوں پر مسح کا حکم بھی دیا، مسح کیا بھی، لیکن اللہ کے نبی نے ان جرابوں کی کوئی شرط بیان نہیں کی کہ وہ جرابیں چمڑے کی ہونی چاہیے، وہ اتنی موٹی ہونی چاہیے، وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے، اس کے اوپر چمڑا لگا ہونا چاہیے، اس کے نیچے چمڑا لگا ہونا چاہیے، اس کی ایڑیوں پر چمڑا لگا ہونا چاہیے، وہ اس کے اندر اتنے سوراخ نہ ہوں، وہ اتنی پھٹی ہوئی نہ ہو۔ ایسی کوئی شرط اللہ کے نبی نے بیان نہیں۔ اگر کوئی موضوع کی شرطیں ہوتی اسلام کے اندر رب نے نازل کی ہوتی تو پیارے پیغمبر پی جاتے، چھپا جاتے ہم سے؟ ہاں، جب نبی نے کوئی شرط بیان ہی نہیں کی، وہ چمڑے کا ہے، وہ اون کا ہے، وہ پھٹا ہوا ہے، وہ زیادہ پھٹا ہوا ہے، کم پھٹا ہوا ہے، جو پہننے کے قابل ہے اس پر مسح ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط بیان۔ جب اللہ کے نبی نے کوئی شرط نہیں لگائی تو میں اور آپ اور مولوی صاحب کون ہوتے ہیں شرط لگانے والے؟ ہمیں کس نے حق دیا؟ کیا نبی دین ادھورا چھوڑ گئے؟ ہم شرطیں لگا کر اس کو پورا کریں؟ جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا، اگر کوئی شرط ہوتی تو آپ بیان کرتے کہ نا؟ آپ نے بیان کر دی شرط۔ کیا بیان کی؟ کہ وہ بندہ جرابوں پر مسح کر سکتا ہے جس نے وضو کی حالت میں جرابیں پہنی ہوں۔ یہ شرط بیان کیا آپ نے کہ نہیں؟ اگر آپ نے بغیر وضو کے پہنی ہے تو اس پر مسح نہیں ہوتا، نہ موزوں پر ہوتا ہے نہ جرابوں پر ہوتا ہے۔
یہ شرط اللہ کے نبی نے بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دی کہ مقیم ایک دن اور ایک رات مسا کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں مسا، یہ بیان کر دی نا۔ تو اگر کوئی اور شے بھی ہوتی ضروری، تو جس طرح یہ 2 شرطیں بیان ہو گئی، باقی بھی بیان ہوتی کہ نہ ہوتی؟